السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کل، جو کہ تحریر ہے ایمان فاطمہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 14۔ سوری ریڈیو، مگر مجھے بھی دوستی نبھانے کا موقع ملنا چاہیے۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا، دونوں بازو مضبوطی سے اس کے گرد باندھ رکھے تھے۔ چھوڑو مجھے، میرا سانس بند ہو رہا ہے، گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ رک جاؤ، تمہارا سانس میں بحال کرتا ہوں۔ آصف دانت پیستے آگے بڑھا، مگر اذلان نے اس کا راستہ روک لیا۔ ہٹ جاؤ اذلان۔ اذلان نے نفی میں سر ہلایا۔ آصف کا بس نہیں چل رہا تھا اسے دھکا دے کر عمیر تک پہنچ جائے۔ زویا اور مہرین اپنی ہنسی دبا رہی تھیں۔ کس چیز کے بنے ہو تم؟ کوئی اثر نہیں ہو رہا تم پر۔ عمیر نے برا سا منہ بنا کر ماس کو مخاطب کیا، جس کی گرفت سے وہ خود کو ہزار کوششوں کے بعد بھی چھڑا نہیں پا رہا تھا۔ تم سب لڑتے ہی رہو گے یا میچ دوبارہ شروع کرو گے؟ مہرین نے کمر پر ہاتھ باندھے ان سب کو مخاطب کیا۔ میچ؟ زویا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آج 20 تاریخ ہے، ہم سب ہر مہینے کی 20 تاریخ کو کرکٹ میچ کھیلتے ہیں۔ مہرین بہت پرجوش لگ رہی تھی، جیسے ورلڈ کپ کے میچ کا بتا رہی ہو۔ ٹھیک ہے، میچ دوبارہ شروع کرتے ہیں، مگر اس بار میں پہلے بیٹنگ کروں گا۔ آصف بیٹ اٹھائے آگے بڑھ گیا تھا، جہاں گھاس میں وکٹیں لگا کر پچ بنائی گئی تھی۔ ماز نے اپنے ہاتھ پیچھے ہٹائے تو عمیر گہرا سانس بھرتا اس کی طرف مڑا۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا ماز حسن، دانت پیسے۔ میں جانتا ہوں میری خوبصورتی کی وجہ سے تمہارا بار بار مجھے دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ ایک تو اللہ اتنا حسن بھی کسی کو نہ دے۔ ماس نے فرضی کالر کھڑے کیے۔ مہرین نے زویا کو بھی کھیلنے کی پیشکش کی تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اسے کھیلنا نہیں آتا، وہ بس کبھی کبھار ہی ٹی وی پر دیکھ لیا کرتی تھی۔ تب عمیر نے اسے امپائر بنانے کی تجویز دی تو اس نے حامی بھر لی۔ کچھ ہی دیر میں ماس نے اسے سارا کام سمجھا دیا تھا۔ اب وہاں کا منظر کچھ یوں تھا کہ آصف بیٹنگ کے لیے کھڑا تھا، اس کے پیچھے کھڑا ماس وکٹ کیپر بنا ہوا تھا۔ اذلان کے ہاتھ میں گیند تھی۔ عمیر اور ماس سائڈ پر بیٹھے اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ پیچھے بیچارے گارڈ فیلڈ بنے ہوئے تھے اور امپائر مطلب کہ زویا بینچ پر بیٹھی ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ اذلان نے گیند پھینکی تو آصف نے زوردار چھکا لگایا تھا اور یہ بال باؤنڈری سے باہر۔ عمیر کی کمنٹری ساتھ ساتھ جاری تھی۔ زویا نے دونوں ہاتھ بلند کر کے 6 اسکور کنفرم کر دیے تھے۔ اذلان نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی جو خوشی سے اچھل رہی تھی۔ اگلی گیند کروائی تو وہ سیدھا وکٹوں پر جا لگی۔ زویا کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اب کی بار سب سے زیادہ خوشی عمیر آفندی کو ہوئی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا اذلان کے گلے جا لگا۔ زویا نے بے دلی سے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی تھی۔ اگلی باری عمیر کی تھی، جو اذلان کی پہلی بال پر ہی آؤٹ ہو گیا تھا۔ منہ لٹکاتا واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ اتنی تیز بالنگ کروا رہا ہے، صحیح سے کرواتا تو میں اسے دیکھتا، گردن اکڑاتے ہوئے بڑبڑایا۔ مہرین نے 5 بالز کھیلی۔ اگلی بار بال بیٹ کو چھوتے سیدھے ماس کے ہاتھوں میں گئی۔ زویا نے ایک بار پھر انگلی فضا میں بلند کرتے اس کے آؤٹ ہونے کی نشاندہی کی۔ مہرین نے ماس کو گھورا جیسے ساری غلطی اسی کی ہو، پھر پیر پٹکتی عمیر کے عقب میں آ بیٹھی۔ اب اذلان کی باری تھی اور آصف اسے بالنگ کروا رہا تھا۔ آصف نے دوڑتے ہوئے گیند اس کی جانب پھینکی۔ اذلان نے جیسے ہی ہٹ لگائی، سب کی نظریں گیند کی جانب اٹھی تھیں۔ زویا نے چہرہ پورا کا پورا اٹھا کر دیکھا۔ اگلے ہی پل اسے احساس ہوا کہ گیند اسی کی جانب آ رہی تھی۔ آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ زویا سنبھل کے، کسی نے دور سے آواز دی تھی۔ دونوں ہاتھ سر پر رکھے وہ فوراً نیچے جھکی تھی، مگر خوش قسمتی سے گیند اس کے دائیں جانب ذرا فاصلے پر گری تھی۔ اس نے سر اٹھایا، گیند کو دیکھا، پھر اذلان کو۔ وہ لب نیچے کھڑا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ آصف چہرے پر تشویش لیے اس کے پاس آیا تھا۔ زویا نے سر ہلا کر تسلی دی۔ وہ گیند اٹھا کر واپس پلٹ گیا۔ آصف نے اگلی بال کروائی تو وہ بیٹ کو ٹچ ہوئے بنا سیدھی ماس کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ آؤٹ! آصف چلایا تھا۔ سب نے مڑ کر زویا کو دیکھا۔ آخر امپائر کا فیصلہ ہی حتمی قرار دینا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ آؤٹ نہیں تھا، پھر بھی انگلی فضا میں بلند کر دی۔ باقی سب نے خوشی سے تالیاں بجائیں، جیسے اذلان نہ ہوا، بابر اعظم ہو گیا۔ آؤٹ! اذلان نے دونوں بہن بھائیوں کو دیکھا۔ تم دونوں ہمیں بیوقوف بنا سکتے ہو، یہاں سب نے دیکھا ہے کہ یہ آؤٹ نہیں تھا۔ اس نے احتجاج کیا۔ اب بس کرو اذلان، ہم سب نے دیکھا ہے تم آؤٹ ہو گئے ہو۔ عمیر نے فوراً ٹیم بدل لی۔ کوئی بات نہیں، اگلی بار اچھے سے کھیل لینا۔ ماس نے لقمہ دیا۔ اذلان نے گہرا سانس بھرا۔ یہاں اسے انصاف نہیں ملنے والا تھا، یہاں تو امپائر ہی دوسری ٹیم میں چلا گیا۔ اس نے بیٹ ماس کو تھمایا اور زویا کی طرف چلایا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ زویا نے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ وہ خاموشی سے بینچ کے دوسرے سرے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے، تم واقعی میرا قتل کرنا چاہتے ہو، جتانے والے انداز میں کہا۔
نظریں سامنے تھی جہاں آصف اب ماس کو بولنگ کروا رہا تھا، اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے تم نے مجھے آؤٹ ڈکلیئر کر دیا۔ وہ مسکرایا۔ ویسے تمہیں یہ کیوں لگتا ہے کہ میں تمہارا قتل کرنا چاہتا ہوں؟ کل رات تم نے میرا گلا دبایا، اب یہ بال تمہاری وجہ سے مجھے لگنے والی تھی، میں اس کا اور کیا مطلب سمجھوں؟ ایک گیند لگنے سے تمہارا قتل ہو جاتا؟ بینچ کی پشت سے ٹیک لگاتے پوچھا۔ بالکل۔ ادھر لان میں تالیوں کا شور بلند ہوا۔ ماز نے زوردار ہٹ لگائی۔ اگر مجھے تمہارا قتل کرنا ہوتا تو اب تک کر چکا ہوتا۔ زویا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ شرٹ کی آستینوں کو کونیوں تک موڑ رہا تھا۔ یہ تو تمہارا بس نہیں چلتا، ورنہ اب تک تم وہ بھی کر چکے ہوتے۔ نظر اس کے ابری رگوں کے جال میں جکڑے ہاتھوں اور بازوؤں پر پڑی تو فوراً چہرہ پھیر لیا۔ تمہیں قتل کرنے کے لیے میرے پاس کسی وجہ کا ہونا ضروری ہے، اور مجھے بہت افسوس ہے کہ میرے پاس ایسی کوئی وجہ نہیں۔ واٹ ایور۔ زویا نے ناک سے مکھی اڑائی۔ اسی پل نظر سامنے کو پڑی۔ جامنی رنگ کے اسٹائلش سے سوٹ میں ملبوس، کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس اور کھلے بال کندھے پر ڈالے، وہ وہاں سامنے سب سے مل رہی تھی۔ زویا کے اندر تک کرواہٹ پھیل گئی۔ نہ جانے کیوں مہا اسے پہلی ملاقات سے اچھی نہیں لگی تھی۔ لو، تمہاری گرل فرینڈ آ گئی۔ کتنی محبت ہے نا اسے تم سے، ایک بھی دن تم سے دور نہیں رہ سکتی۔ اس بار لہجے کی کڑواہٹ چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ اذلان نے چونک کر اسے دیکھا، جیسے اس کے چہرے پر کوئی تحیر پڑنا چاہ رہا ہو۔ ادھر سب سے ملنے کے بعد مہا عالم کی نظروں نے فوراً اذلان کو تلاشنا شروع کر دیا، اور تب وہاں سے کچھ فاصلے پر پڑے بینچ پر وہ اسے بیٹھا نظر آیا تھا۔ مہا مسکرائی، مگر اگلے ہی لمحے اذلان کے ساتھ بیٹھی زویا کو دیکھ کر چہرے سے مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ زویا اس سے ہی دیکھ رہی تھی، اور اذلان وہ آنکھیں چھوٹی کیے زویا پر نظریں جمائے ہوئے تھا، جو اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اذلان نے مہا کو نہیں دیکھا، ایک بار بھی نہیں، جیسے اس کے یہاں ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ تمہیں کس نے کہا وہ میری گرل فرینڈ ہے؟ اذلان بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ زویا کے لہجے میں کچھ عجیب سا محسوس کیا تھا، غصہ، کڑواہٹ۔ کیا نہیں ہے؟ زویا نے الٹا سوال کیا۔ وہ صرف میری دوست ہے۔ لڑکا اور لڑکی صرف دوست نہیں ہوتے، دونوں کے درمیان یا تو اس سے بڑھ کر کچھ ہوتا ہے یا کچھ نہیں ہوتا، اور اگر ایک واقعی دوسرے کو اپنا دوست سمجھتا ہو تو یقین کرو دوسرا ضرور اس کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ زویا کہتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ مہا اب ان کی جانب آ رہی تھی۔ اذلان نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ وہ مسکرائی، پھر ایک بھی لفظ بولے بنا آگے بڑھ گئی۔ زویا کے پاس سے گزرتے مہا نے مسکرا کر سر کو خم دیا، مگر زویا نہیں مسکرائی۔ اسے نظر انداز کرتی خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ مہا سر جھٹکتے اذلان کی طرف آ گئی۔ میں تمہیں کالز کر رہی تھی، تم نے پک نہیں کی۔ مسکراتے ہوئے اذلان کے عقب میں آ کر بیٹھی۔ میرا فون سائلنٹ پر تھا۔ اذلان کی نظریں سامنے جمی تھیں۔ مہا نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ کیا وہ زویا کو دیکھ رہا تھا، جو مسکراتے ہوئے مہرین سے کچھ کہہ رہی تھی؟ یہ لڑکی تمہارے گھر میں کیوں رہ رہی ہے؟ مہا کے سوال پر وہ خاموش رہا۔ مہا جان گئی تھی وہ جواب نہیں دے گا۔ جب بھی اس نے کسی سوال کا جواب نہیں دینا ہوتا تھا وہ اسی طرح خاموشی اختیار کر لیتا۔ وہ زویا کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی، ماں سوائے اس کے کہ وہ عباس خان کے دوست کی بیٹی تھی۔ اس نے اس سے زیادہ جاننے کی کبھی ضرورت بھی محسوس نہیں کی، مگر اب اسے زویا سے عجیب قسم کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا، کہیں وہ اذلان کو اسے چھین تو نہیں لے گی۔ شام کے وقت اس سڑک پر زیادہ رش نہیں تھا، بس اکا دکا گاڑیاں دکھائی دیتی تھیں۔ اس کی گاڑی سڑک کنارے ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ وہ انگلیوں میں سگریٹ دبائے گاڑی سے چیک لگائے کھڑا تھا۔ اس نے کش لگایا، دھوئیں کے مرغولے فضا میں بلند ہوئے تو اس نے سامنے کا منظر تبدیل ہوتے دیکھا۔ دوپہر کو وہ مہا کو اس کے گھر ڈراپ کرنے آیا تھا۔ ڈرائیونگ کے دوران اس کا پورا دھیان سڑک پر لگا تھا، جبکہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی مہا بہت وثوق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے اب آگے کیا سوچا ہے؟ مہا نے تھوڑی تلے ہاتھ جمایا۔ کچھ نہیں، بس تمہیں ڈراپ کروں گا، پھر گھر واپس۔ اذلان سمجھ گیا وہ کس بارے میں پوچھ رہی تھی، پھر بھی بات کو ٹالنا چاہا۔ میں فیوچر کی بات کر رہی ہوں۔ پاکستان میں کب تک ہو؟ بات کو بدلنا چاہا۔ مہا جس موضوع کی طرف جا رہی تھی وہ اس پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں اذلان۔ جانتا ہوں، وہ بہت دفعہ اس کا یہ جملہ سن چکا تھا۔ بات صرف پسند کی نہیں، میں تم سے محبت یہ بھی جانتا ہوں۔ اذلان نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ حیران نہیں ہوا تھا، وہ کوئی کم عقل تو نہیں تھا جو اتنے سالوں سے مہا کی باتوں میں چھپے الفاظ کا مطلب نہ سمجھ پایا ہو۔ مہا کو سمجھ نہیں آیا اس انکشاف پر اسے خوش ہونا چاہیے یا نہیں۔ پھر کیا سوچا ہے؟ کیا تم میرا؟ بالکل بھی نہیں۔ اسٹیئرنگ وہیل پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ تم میری بہت اچھی دوست ہو، اور اس سے بڑھ کر میں نے کبھی تمہارے متعلق کچھ نہیں سوچا، صاف گوئی سے ظاہر کیا۔
ماہر ماہک کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی، چہرے پر سایہ لہرایا۔ سڑک پر چلتی گاڑیوں کا شور یکدم تھم گیا تھا۔ وہ اذلان سے محبت کرتی تھی، آج سے نہیں، پچھلے کئی سالوں سے۔ اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا تھا؟ تمہیں جلد بازی میں فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ دن سوچ لو اس بارے میں۔ امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا فیصلہ آج بھی یہی ہے اور آئندہ بھی یہی ہوگا۔ بہتر ہوگا ہم آئندہ اس ٹاپک پر بات نہ کریں۔ وہ سخت بیزار لگ رہا تھا۔ اذلان پلیز ایسا مت کرو میرے ساتھ۔ آواز میں کرچیاں تھیں جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا ہو۔ اذلان نے گاڑی جھٹکے سے روکی۔ تم جا سکتی ہو مہا، خشک لہجے میں کہا۔ گاڑی مہا کے گھر کے گیٹ کے سامنے رکی تھی۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں تمہارے بغیر۔ گیٹ آؤٹ آف مائی کار۔ اس بار لہجہ سخت تھا۔ ایک بار بھی مڑ کر مہا کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ وہ نم ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی، پھر ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا گاڑی سے اتر گئی۔ کن خیالوں میں گم ہو میرے بھائی؟ عمیر کی آواز پر ماضی کا منظر تحلیل ہوا۔ چونک کر چہرہ اٹھایا تو عمیر سینے پر بازو باندھے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں اس قدر گم تھا کہ اس کی آمد کی خبر نہ ہوئی۔ ویسے اتنی ایمرجنسی میں مجھے یہاں بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اذلان نے گہرا سانس لیتے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ سڑک پر پھینکی اور اپنے جوگر سے مسل کر بجھا دی۔ پھر گاڑی سے ٹیک لگائے اوپر آسمان کو دیکھنے لگا تھا۔ عمیر کے ماتھے پر بل پڑے۔ اذلان کے چہرے پر آج خلاف معمول ایک الگ سا تاثر تھا، کچھ ایسا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کبھی محبت ہوئی ہے تمہیں ریڈیو؟ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا لگ رہا تھا۔ ہاں کئی بار، عمیر نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ اذلان نے اسے گھورا مگر وہ مسکرا رہا تھا۔ لیکن سچی محبت ایک ہی بار کی تھی۔ وہ اذلان کی گاڑی کے بونٹ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ پھر کیا؟ اس کے باپ سے جا کر ہاتھ مانگ لیا۔ پورا 1 سال اس نے مجھے خوار کیا اور اب وہ رکا۔ چہرے پر طمانینت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب وہ میری بیوی کی حیثیت سے میرے گھر میں ہے۔ اذلان نے اس لمحے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک محسوس کی۔ کیا محبت مل جانے سے آنکھوں کی چمک اس طرح بڑھ جاتی ہے؟ پر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہیں تمہیں بھی تو محبت نہیں ہو گئی؟ عمیر نے آنکھیں سکیڑی۔ نہیں، یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت سے بھی بڑھ کر کچھ ہے، وہ آنکھیں موندے کہہ رہا تھا۔ ذہن کے پردے پر زویا کا چہرہ لہرایا۔ دوپہر کو جب وہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی، ماہو کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں اترا غصہ اذلان سے مغوی نہیں رہا تھا۔ اس کا سرخ چہرہ یاد آتے وہ زیر لب مسکرایا۔ محبت سے بڑھ کر؟ عمیر کو تو ہارٹ اٹیک آنے والا تھا۔ یہ بتاؤ تمہیں محسوس کیسا ہوتا ہے؟ تھوڑا آگے کو گھسکا۔ کچھ ایسا جو پہلے کبھی کسی کے لیے محسوس نہیں کیا۔ وہ میرے سامنے ہوتی ہے تو میرا اس کے علاوہ کسی چیز کو بھی دیکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ اس کے سامنے آتے ہی باقی ساری دنیا دھندلا جاتی ہے، یوں جیسے اس نے مجھ پر کوئی سحر کر دیا ہو۔ اور وہ ہے کون؟ سرگوشی نما آواز اس کے کان کے بہت قریب سے آئی تھی۔ اس نے جھٹ آنکھیں کھولی۔ عمیر اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔ چہرے پر کسیانی مسکراہٹ تھی۔ اذلان کو جیسے اس لمحے ہوش آیا تھا۔ پیچھے ہٹو، اسے دھکیل کر پیچھے کیا۔ چہرے سے کچھ دیر پہلے والا تاثر غائب ہوا۔ بتاؤ تو صحیح آخر وہ ہے کون؟ عمیر اب آسانی سے اس کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اذلان نے اس وقت کو کوسا جب اس نے عمیر کو کال کر کے یہاں آنے کو کہا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتا مڑا اور گاڑی کا دروازہ کھولا۔ پھر نظر اٹھائی تو عمیر ابھی تک اس کی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا دکھائی دیا کہ جب تک میرے سوال کا جواب نہیں دو گے میں یہاں سے جانے والا نہیں۔ نیچے اترو، مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے۔ لہجے کو سنجیدہ بنایا۔ بالکل بھی نہیں، جب تک مجھے اس لڑکی کا نام نہیں بتاؤ گے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ ڈٹائی سے دونوں بازو سینے پر لپیٹے۔ ایز یو وش۔ اذلان لاپرواہی سے کندھے اچکاتا اندر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ ایکسیلریٹر پر پاؤں رکھا اور اگلے ہی لمحے عمیر پھرتی سے نیچے اتر گیا۔ گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔ دیکھتا ہوں کب تک چھپاتے ہو مجھ سے، عمیر پیر پٹکتے چلایا تھا۔ ایئرپورٹ پر بیٹھا اس وقت وہ لندن جانے کے لیے اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کلائی پر پہنی گھڑی موڑ کر وقت دیکھا، پھر کرسی سے ٹیک لگائی۔ آس پاس اور بھی بہت سے لوگ بیٹھے اپنی اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے سامنے ایک ادھیڑ عمر خاتون ہاتھ میں کتاب لیے بیٹھی تھی۔ ہر 2 منٹ بعد کتاب سے ذرا نگاہ اٹھا کر اس وجیح مرد کو بھی دیکھ لیتی جو آس پاس سے یکسر بے نیاز بار بار کلائی موڑ کر ٹائم دیکھ رہا تھا۔ باقی سب بھی بیٹھے ہیں، تمہیں کچھ زیادہ جلدی ہے کیا؟ ادھیڑ عمر عورت نے کتاب کا صفحہ پلٹتے اسے مخاطب کیا۔ بختاور نے ایک تیز نظر اس عورت پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ اس عورت کی آنکھوں میں خوف اترا۔ سامنے بیٹھا وجیح مرد اسے ایسے دیکھ رہا تھا گویا کہہ رہا ہو اپنی زبان بند رکھو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔
عورت کے گلے میں گلٹی ابھر کر معلوم ہوئی۔ اس نے آس پاس دیکھا، پھر اپنا بیگ اور کتاب سنبھالتی فوراً وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی بختاور نے یوں ہی چہرہ مڑ کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسے ذرا فاصلے پر ایک لڑکا لڑکی بیٹھے تھے۔ لڑکی مسکرا کر لڑکے سے کچھ کہہ رہی تھی اور وہ بہت غور سے اسے سن رہا تھا۔ بختاور کو اس لمحے بے اختیار اریج یاد آئی تھی۔ اس نے فوراً اس کے خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ اسے اریج کو یاد نہیں کرنا تھا، وہ اس کی محبت کو دفنا کر بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اس کی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو وہ ان لڑکا لڑکی سے نظریں ہٹائے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم نے ابراہیم سے دشمنی مول لے لی ہے۔ غلطی کی اذلان۔ اس کی بیوی بچے اس کے فوٹیجز دیکھنے کے بعد اسے چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور اب ہاتھ دھو کر وہ تمہارے پیچھے پڑا ہے۔ فون میں سے آتی شاکر کی آواز پر وہ مسکرایا۔ وہ چاہے ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑے یا منہ دھو کر، میں اسے ڈرتا نہیں۔ اپنے کمرے کی بالکنی میں ریلنگ پر کوہنیاں جمائے وہ بہت پرسکون سا لگ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تم اس سے نہیں ڈرتے، پھر بھی تھوڑی احتیاط کرنا۔ تم گھبراؤ نہیں آئی جی، میں ابراہیم جیسوں کو ہینڈل کرنا اچھے سے جانتا ہوں۔ اس کی نظر سامنے لان میں پڑی جہاں زویا ہاتھ میں فون لیے ٹہل رہی تھی۔ میں گھبرا نہیں رہا، تمہیں انفارم کر رہا ہوں بس۔ اکثر کمزور دشمن ہی سب سے زیادہ گہری چوٹ دے جاتا ہے اور ہم بعد میں پچھتاتے ہیں۔ میں تمہیں اسی پچھتاوے سے بچانا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں شاکر، وہ کہہ رہا تھا۔ تبھی مین گیٹ سے مہا اندر داخل ہوئی۔ اس کا رخ داخلی دروازے کی جانب تھا، مگر لان میں ٹہلتی زویا کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کو رکی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو، پھر اس کی طرف چل دی۔ جلدی ہی میں ابراہیم کو کوئی بندوبست کر دیتا ہوں۔ اس کی نظریں لان میں کھڑی دونوں لڑکیوں پر تھیں۔ وہاں سینے پر بازو لپیٹے زویا سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جواباً زویا نے آئیبرو چکاتے کچھ کہا۔ ان دونوں کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کے درمیان کوئی خوشگوار گفتگو تو بالکل نہیں ہو رہی۔ 3 دن پہلے مہا کے ساتھ گاڑی میں ہونے والی گفتگو کے بعد اس نے مہا سے دوبارہ بات نہیں کی تھی۔ اس نے کئی بار میسیجز کر کے انکار کی وجہ پوچھی تھی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ویسے مجھے بختاور کے بارے میں بھی اچھی خبر ملی ہے۔ اس نے اپنے بہت سے ساتھیوں کے ساتھ رابطہ ختم کر دیا ہے۔ لگتا ہے اب کی بار وہ کچھ بہت بڑا پلان کر رہا ہے، شاکر نے بتایا، جبکہ ان سے میلوں دور جہاز میں بیٹھا بختاور انہی کی بربادی کا سوچ رہا تھا۔ بس ایک بار میں واپس آ جاؤں عباس خان، پھر تم سب کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تمہاری 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ ساری دنیا جان جائے گی بختاور عثمان کے ساتھ برا کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ وہ کھڑکی سے باہر نظر آتے روئی جیسے بادلوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان سب کی بربادی کا سوچ کر چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ پاکستان واپس آنے کے بعد وہ ان سب کی زندگیوں میں ایسا طوفان لانے والا تھا جس کے بارے میں ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کے فون پر یشوا کا میسج آیا تھا۔ وہ وہیں لان میں کھڑی ہو کر اسے رپلائی کرنے لگی۔ کتنی عجیب بات ہے نا، آج کل لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسروں کے گھروں پر قبضہ جما کر بیٹھے ہیں۔ کاٹ دار آواز پر چہرہ اٹھایا تو سامنے سینے پر بازو لپیٹے مہا کھڑی تھی۔ زویا نے آئیبرو چکائے۔ اس فضول بات کا مطلب پوچھ سکتی ہوں؟ ارے ایسی کون سی بات کہہ دی میں نے جو تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ اب خود ہی دیکھو، تم اتنے دنوں سے اس گھر میں رہ رہی ہو۔ وہ چند قدم آگے آئی۔ اور تو اور جب بھی دیکھو تم اذلان کے آس پاس ہی نظر آتی ہو۔ آخر ہو کون تم؟ مہا نے ایک جانچتی نگاہ اس پر ڈالی۔ اسے لگا تھا زویا کو اس کی بات بری لگے گی یا پھر اسے غصہ آئے گا، مگر اس کی سوچ کے برعکس زویا گردن پیچھے کو پھینک کر ہنس پڑی، جیسے کوئی لطیفہ سن لیا ہو۔ مہا کے ماتھے کے بل مزید گہرے ہوئے۔ تم ٹینشن مت لو مہا، میں جو کوئی بھی ہوں، تمہارے اذلان کو تم سے نہیں چھینوں گی۔ ہنسی پر قابو پاتے کہا۔ وہ تو کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ مہا نے ایک ادا سے کندھے پر آئے بال پیچھے کو جھٹکے۔ ویسے بھی وہ وقت اب دور نہیں جب اذلان ہمیشہ کے لیے میرا ہو جائے گا۔ وہ بہت پراعتماد تھی۔ زویا نے ہاتھ میں پکڑے فون پر گرفت مضبوط کی۔ اگر میں ابھی اس کے بال نوچ لوں تو؟ امید کرتی ہوں تمہاری یہ خواہش جلد پوری ہو۔ وہ جبراً مسکرائی اور جانے کو مڑی۔ اس نے بمشکل غصہ ضبط کر رکھا تھا۔ اگر 1 منٹ بھی یہاں مزید ٹھہرتی تو یقیناً اس مہا کا سر پھوڑ دیتی۔ اس نے قدم آگے بڑھایا اور اگلے ہی لمحے اپنے سامنے کھڑے اذلان کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ وہاں کب آیا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا وہ ان کی ساری گفتگو سن چکا تھا۔ اچھا ہوا تم بھی یہاں آ گئے اذلان، تمہاری گرل فرینڈ؟ مڑ کر ایک نظر مہا کو دیکھا، پھر اذلان کو۔ تمہارے لیے بہت پریشان ہو رہی ہے، سنبھالو اسے۔ بظاہر وہ مسکرائی تھی، مگر آنکھوں میں اترا غصہ اذلان کو صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے کا ہر تاثر پڑھنا جانتا تھا۔ زویا نے آگے جانے کے لیے قدم بڑھائے، مگر اگلے ہی لمحے اذلان نے اس کی کلائی تھام کر اسے روک لیا۔ اس کی اس حرکت پر زویا کے ابرو تعجب میں اکٹھے ہوئے، مگر وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔
تم نے پوچھا تھا نا مہا کہ میرے انکار کی وجہ کیا ہے؟ وہ مہا کو دیکھ رہا تھا۔ انابی لب مسکرائے۔ مہا کی نظریں اس کے ہاتھ پر تھیں جس میں اس نے زویا کی کلائی مضبوطی سے تھام رکھی تھی۔ وہ وجہ زویا ہے۔ چہرہ موڑ کر زویا کو دیکھا جس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ میں زویا سے محبت کرتا ہوں۔ زویا کے آس پاس ہر شے ساکت ہوئی، ہوا، دھڑکن، سانس، یہاں تک کہ ساری دنیا رک گئی۔ وہ پٹی پٹی نگاہوں سے سامنے کھڑے نیلی آنکھوں والے مرد کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں، ان میں وہی تاثر تھا جو وہ پہلے بھی کئی مرتبہ دیکھ چکی تھی، مگر پہچانا آج تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اذلان؟ مہا کی آواز رندھائی۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا مہا۔ نہ تمہیں دوست سے بڑھ کر کبھی کچھ سمجھا اور نہ تمہیں کبھی کوئی امید دلائی۔ مہا نے لب بھینچ لیے، آنکھوں میں بے اختیار آنسو ابھرے تھے۔ اس نے ایک نظر دونوں کو دیکھا اور پھر ان کے ہاتھوں کو۔ دل میں ایک دم تکلیف ہوئی اور وہ اگلے ہی لمحے مڑی، تقریباً بھاگتی گیٹ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ زویا ابھی تک حیرت کے زیر اثر اذلان کو دیکھ رہی تھی۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ بے یقینی سے لب ہلی۔ وہ سوال نہیں تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں اتنی بڑی بات مذاق میں کہہ رہا ہوں؟ وہ سنجیدہ تھا۔ زویا کا دل تیزی سے دھڑکا، سانس تو کب کی رکی ہوئی تھی۔ اس نے اذلان سے نظریں چرائیں، سمجھ نہیں آیا کیا جواب دے۔ کچھ کہو گی نہیں؟ وہ مجھے آصف بلا رہا تھا شاید۔ اس نے اپنی کلائی اس کی گرفت سے چھڑوانا چاہی۔ اذلان کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اس کی کلائی چھوڑی تو وہ ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ابھی تک اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک منٹ بھائی نے یہ سب کہا تم سے؟ میرین حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھے زویا سے پوچھ رہی تھی۔ زویا نے کمرے میں آنے کے بعد سب سے پہلے اسے فون کر کے فوراً یہاں بلایا تھا۔ اب وہ دونوں زویا کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ زویا نے اسے کچھ دیر پہلے ہونے والے سارے واقعے کے متعلق بتا دیا تھا۔ مجھے نہیں، مہا کو کہا تھا، زویا نے تصحیح کی۔ او میرے خدا، کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ اور تم دونوں کتنے چلاک ہو، کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہونے دی۔ مہرین نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ ادھر اذلان جو ابھی بھی باہر سے آ رہا تھا، زویا کے کمرے کے پاس سے گزرتے اس کی سماعت میں مہرین کی آواز پڑی تو وہیں رک گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ ذرا سا وا تھا تو وہ بآسانی ان کی گفتگو سن سکتا تھا۔ مجھے اب کیا پتا، یہ تو تم اپنے بھائی سے پوچھو جس نے تم سے یہ بات چھپائی۔ زویا نے کندھے اچکاتے خود کو ہر الزام سے بری کروا لیا۔ ان سے تو میں پوچھ ہی لوں گی، پر پہلے تم مجھے بتاؤ۔ مہرین ذرا آگے کو کس کی؟ تم بھی اذلان بھائی سے محبت کرتی ہو؟ میں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے نظریں چرائی۔ اب تم مجھ سے بھی چھپاؤ گی؟ مہرین نے آنکھیں دکھائیں۔ زویا نے گہرا سانس لیتے لمحے بھر کو سوچا، محبت، کیا وہ اس سے محبت کرتی تھی؟ یہ وہ موضوع تھا جس سے وہ پچھلے 1.5 سال سے نظریں چراتی آئی تھی۔ پتہ نہیں مہرو۔ نظریں جھکائے، گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رکی، پھر سر جھٹکا۔ میں نہیں جانتی۔ جو میں اس کے لیے محسوس کرتی ہوں وہ کیا ہے؟ اس نے گہرا سانس لیا۔ میں جب پہلی بار اسے ملی تو ہماری ملاقات کوئی خاصی خوشگوار تو نہیں تھی۔ وہ مجھے بہت اکڑو کھڑوس لگتا تھا، مگر پھر پتہ نہیں وہ کون سا لمحہ تھا جب میرے دل میں اس کے لیے کچھ بدلا تھا۔ میں تو سبحان کی بہت سی باتیں سب سے برداشت کر جاتی تھی، اذلان کے ذرا سے غصہ کرنے پر رونے لگ جاتی تھی۔ وہ واحد شخص تھا جو مجھ پر غصہ کرتا تھا تو مجھے برا لگتا تھا۔ میں اسے کسی اور کے ساتھ دیکھتی ہوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے غصہ آنے لگتا ہے۔ میں نہیں جانتی ایسا کیوں ہے۔ اگر یہ محبت کی علامت ہے تو شاید میں واقعی اسے محبت کرتی۔ بالآخر اعتراف کیا۔ او زویا، مہرین نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا تھا۔ دروازے کے پار کھڑے اذلان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ وہیں سے پلٹ گیا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے زویا۔ مہرین نے اس سے علیحدہ ہوتے ہی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب تم بہت جلد میری بھابھی بن جاؤ گی۔ وہ چہکی۔ زویا کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کیا مطلب؟ گال گلابی ہوئے۔ مطلب تو تم بہت جلد جان جاؤ گی، بس تھوڑا صبر کرو۔ وہ پچھلے 2 دن سے اذلان کو مکمل نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ گھر میں کہیں بھی نظر آ جاتا تو فوراً وہاں سے غائب ہو جاتی۔ وہ اس کی ہر حرکت کو اچھے سے نوٹ کر رہا تھا۔ اسے زویا سے بات کرنی تھی مگر وہ محترمہ تو اس کے سامنے آنے سے بھی انکاری تھی۔ اسی لیے اب اس نے فضیلہ بیگم سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور انہیں زویا کے لیے اپنی پسند کے متعلق بتا دیا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے اذلان، مجھے تمہاری بات سن کر کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ میں نے تو خود کئی دفعہ سوچا تم سے زویا کے متعلق بات کروں، پھر سوچا تمہاری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ تمہیں اپنی مرضی سے کر لینا چاہیے۔ پر دیکھو، اللہ نے میری خواہش اس طرح پوری کر دی۔
فضیلہ بیگم تو اس کی بات سن کر خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ انہوں نے اسی دن عباس خان سے بات کی۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر میرا بیٹا واقعی زویا کو پسند کرتا ہے تو ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، آج ہی بھابھی سے بات کرتے ہیں۔ عباس خان نے مسئلہ ہی حل کر دیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی صاحب، زویا آپ کی ہی بیٹی ہے، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، مگر میں زویا سے اس کی مرضی پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی۔ زویا اس وقت یشوا کے گھر پر تھی زویا اس وقت یشوا کے گھر تھی اور اس کے علاوہ اس وقت سب گھر والے لاؤنج میں تھے۔ عباس خان اور فضیلہ بیگم نے ابھی ہی خدیجہ سے اذلان اور زویا کے رشتے کی بات کی تھی۔ آپ کی بات تو بالکل درست ہے خدیجہ، زویا آ جائے تو آپ پہلے اس سے بات کر لیجیے گا۔ فضیلہ بیگم مسکرائی تھی۔ زویا مان جائے گی اماؤ، آپ فکر مت کریں۔ کچھ دیر بعد آصف نے خدیجہ کو ان کے کمرے میں لے جاتے تسلی دی تھی۔ زویا جب گھر واپس آئی تو شام کا وقت تھا، سب گھر والے اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اب اذلان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ خدیجہ کے کمرے کی طرف آئی، ابھی ڈور نوب پر ہاتھ رکھا ہی تھا جب کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی اذلان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ زویا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، چلانا مت۔ اذلان نے سرگوشی کرتے اپنا ہاتھ آہستگی سے اس کے چہرے سے ہٹایا تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ یہ کیا حرکت تھی؟ زویا نے دبی دبی آواز میں کہتے آس پاس نظر دوڑائی تھی۔ وہاں ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اذلان نے اپنے دونوں بازو زویا کے دائیں بائیں دیوار پر رکھے، کیونکہ زویا کے بھاگنے کا راستہ نہیں بچا تھا۔ اس کے جسم سے اٹھتی مہنگے کلون کی مہک زویا کے آس پاس پھیلتی محسوس ہوئی۔ اس نے تھوک نکلی۔ یہ تم کیا؟ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس نے زویا کی بات کاٹی۔ ہاں تو ہم کہیں بیٹھ کر بھی تو بات کر سکتے ہیں، اس طرح ہمیں کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ کیا سوچیں گے؟ اذلان نے ابروچ کھایا۔ آواز میں واضح شرارت تھی۔ زویا کے گال سرخ ہوئے۔ اذلان تم؟ وہ کچھ کہنے لگی تھی جب اذلان کے کندھے کے پیچھے کسی کو دیکھتے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ انکل آپ؟ اذلان کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ اپنے بازو دیوار سے ہٹاتا ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا تھا۔ ڈیڈ وہ؟ اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ اس نے مڑ کر زویا کو دیکھا جو ہنستے ہوئے اپنے کمرے کی جانب لپکی تھی۔ وہ بس سر جھٹک کر رہ گیا۔ ماس، کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے بات کر سکتے ہیں؟ وہ واپس جانے کے لیے اپنی گاڑی کے پاس پہنچا ہی تھا جب نائلہ بیگم کی آواز پر رک گیا۔ جب سے ان کا جھگڑا ہوا تھا ماس بہت کم ان سے بات کرتا تھا۔ وہ رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ کہیے، اس کا چہرہ سپاٹ رہا، تم ابھی تک اس بات کو لے کر ناراض ہو؟ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، چہرے پر ندامت کی پرچھائیاں تھیں۔ نہیں، ناراضگیاں وہاں ہوتی ہیں جہاں محبت یا مان ہو، اور میرے اور آپ کے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں۔ انداز دو ٹوک تھا۔ نائلہ بیگم اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ مجھے پتا ہے میں آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ ماس نے ان کی بات کاٹتے کلائی میں پہنی گھڑی دیکھی اور ان کا جواب سنے بغیر ہی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ نائلہ بیگم لب بھینچے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ تبھی گھر کی تیسری منزل پر کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑے مظہر حسن ماتھے پر بل ڈالے انہیں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے یہاں سے ماس اور ان کی گفتگو تو نہ سنی تھی، مگر ماس کے تاثرات بہت رکھائی لیے ہوئے تھے۔ وہ کئی دنوں سے نوٹ کر رہے تھے کہ ماس کا رویہ نائلہ بیگم کے ساتھ کوئی بدلا سا تھا، مگر انہوں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیا۔ مگر اب انہیں شک ہو رہا تھا، گھر میں ضرور کچھ ایسا ہوا تھا جو سب لوگ ان سے چھپا رہے تھے۔ زویا پلکیں جھپکائے بنا اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جنہوں نے ابھی اسے اذلان کے پرپوزل کا بتایا تھا۔ اسے پہلے تو اپنی سماعتوں پر شک گزرا، اسی لیے چوتھی بار ایک ہی سوال دہرا دیا۔ کیا کہا آپ نے؟ اب زویا، کتنی بار بتا چکی ہوں تمہیں، اب کیا لکھ کر دوں؟ خدیجہ نے اسے گھورا تو وہ شرمندہ ہو کر بیڈ پر ذرا آگے کو کھسکی۔ تو آپ نے کیا جواب دیا انہیں؟ میں نے کہا تم سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ زویا نے ان کی بات سن کر سر ہلایا۔ خدیجہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا زویا، میں ایک بار تم پر اپنی مرضی مسلط کر چکی ہوں، اب کی بار نہیں کروں گی۔ میں بس چاہتی ہوں تم جو فیصلہ کرو اس میں تمہاری خوشی اور رضامندی شامل ہو۔ زویا نے لب بھینچے اس بات میں سر ہلایا اور اگلے دن ناشتے کی ٹیبل پر جانے سے پہلے وہ خدیجہ کے پاس آئی۔ ٹھیک ہے ماں، آپ آنٹی کو بتا دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ 2 ہفتے بعد شادی؟ اتنی جلدی؟ میرا مطلب ہے کچھ دن تو رک۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی مہرین نے اس کے بازو پر دھپ لگائی۔ بکواس نہیں کرو زویا، ایک تو میں اتنی اچھی خبر لائی ہوں اور تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ مہرین کو برا لگا تھا۔ ارے مہرین، یہ سب اس کے ڈرامے ہیں، اصل میں تو شادی کی خوشی میں زویا میڈم کے دل میں اس وقت لڈو پھوٹ رہے ہیں۔ یشما نے چپس کھاتے تجزیہ پیش کیا۔ وہ تینوں کچن میں کھڑی تھیں، باقی گھر والے لاؤنج میں تھے۔ میرے دل میں کیوں لڈو پھوٹنے لگے؟
زویا نے گردن اکڑائی۔ میری شادی کون سا کسی پرنس چارمنگ سے ہو رہی ہے جو دل میں لڈو پھوٹیں گے؟ ہے تو وہی مہرین کا کھڑوس بھائی، اس کا تو بس نہیں چلتا دن میں 4-5 قتل کر دے، پتہ نہیں اس زویا کی بات کسی کے کھنکارنے کی آواز پر ادھوری رہ گئی تھی۔ وہ چونک کر مڑی تو دروازے کے پاس دونوں بازو سینے پر لپیٹے مہرین کا کھڑوس بھائی کھڑا تھا، نظریں اسی پر تھیں۔ زویا نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا، یقیناً اس کی باتیں سن چکا تھا۔ مہرین، تمہیں یاد ہے نا ہمیں ایک ضروری کام کرنا تھا؟ یشبا نے کہتے آنکھوں ہی آنکھوں میں مہرین کو اشارہ کیا۔ ہاں ہاں مجھے یاد ہے، چلو پھر ہم دونوں اپنا کام نپٹا کر آتی ہیں۔ مہرین فوراً جانے کو مڑی۔ مہرو رکو، زویا نے اس کا بازو پکڑا۔ میں بھی تمہارے ساتھ آتی ہوں، کیا بتاؤ تم دونوں کو میری مدد کی ضرورت پڑ جائے۔ مدد طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ زویا تم یہیں رکو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اذلان کی آواز پر اس نے آنکھیں میچ کر کھولی۔ مہرین اور یشبا ہنسی دباتے فوراً وہاں سے غائب ہو گئی۔ اذلان آگے آیا، اس سے چند قدم دور کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ تم کب سے دروازے کے پاس کھڑے تھے؟ زویا نے آنکھیں سکیڑتے لہجے کو نارمل رکھتے پوچھا، ورنہ اس شخص کے سامنے آتے ہی دل جس رفتار سے دھڑک رہا تھا اسے لگا وہ خاموش رہی تو اس کی دھڑکنیں وہ بھی سن لے گا۔ جب آپ ان دونوں کو میری اچھائیاں گنوا رہی تھی۔ وہ اس کی بات کا اثر لیے بنا گلاس اٹھا کر پانی پینے لگا۔ کون سی بات کرنی تھی تمہیں؟ کہیں سکون سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ ویسے بھی اگر کسی نے ہمیں یہاں دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ اذلان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس کی بات دہرائی۔ زویا نے جواباً اسے گھوری سے نوازا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں لان میں بنے اسی بینچ پر بیٹھے تھے جہاں اس دن کرکٹ میچ کے دوران بیٹھے تھے۔ زویا کی نظریں سامنے لگے پھولوں پر تھیں۔ اذلان سامنے دیکھتا جیسے کچھ سوچ رہا تھا۔ یہ پھول کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا؟ وہ کب سے خاموش بیٹھا تھا تو زویا نے ہی بات کا آغاز کیا۔ اذلان نے مختصر سا جواب دیا۔ زویا نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ ایک تو یہ آدمی کبھی کسی چیز کی کھل کر تعریف نہیں کرتا۔ تم نے کچھ کہنا بھی ہے یا بس خاموش رہنے کے لیے ہی بیٹھے ہو؟ کچھ دیر بعد بھی وہ نہ بولا تو زویا کو مجبوراً کہنا پڑا۔ اذلان نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیا نہیں بتایا؟ زویا کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ وہ مسکرایا۔ زویا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ اسے کیسے پتا چلا؟ یہی سوال میں بھی تم سے پوچھ سکتی ہوں۔ اس نے ایبرو اچکاتے اپنا آخری ہتھیار استعمال کیا۔ اذلان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ زویا نے اس کی بات رد نہیں کی تھی۔ تم پوچھ سکتی ہو اور ضرور پوچھو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ وہاں ڈھیروں اطمینان تھا۔ تمہیں یہ جاننا ہے کہ مجھے تم سے محبت کب ہوئی اور میں نے تمہیں بتایا کیوں نہیں؟ اس نے سوالیہ ایبرو اچکایا۔ زویا نے دم ساتھ لیا۔ وہ ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی۔ اس لمحے وہ صرف اسے سننا چاہتی تھی۔ میں مانتا ہوں ہماری پہلی ملاقات کچھ خوشگوار نہیں تھی، پھر بھی تمہاری باتیں مجھے غصہ نہیں دلاتی تھیں۔ مجھے غصہ اپنی بے بسی پر آتا کہ میں تمہارے سامنے بے بس ہو جاتا تھا۔ تم سامنے آتی تھی تو میرا دل چاہتا کہ ساری دنیا رک جائے اور بس میں تمہیں دیکھتا رہوں۔ تم سے پہلے میں نے کبھی کسی کے بارے میں ایسا محسوس نہیں کیا۔ پھر مجھے سمجھ آنے لگا جو میں تمہارے لیے محسوس کرتا ہوں وہ کیا ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زویا نے پلک تک نہیں چپکائی تھی۔ وہ محبت تھی زویا، جو میں تمہارے لیے محسوس کرتا تھا وہ محبت تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ پھر تم نے بتایا تم انگیجڈ ہو۔ میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے تم سے دوری اختیار کر لی۔ مجھے لگا ایسا کرنا ہی بہتر ہوگا۔ پھر بھی تم جاب چھوڑ کر چلی گئی۔ میں چاہتا تھا تو تب تمہیں روک لیتا، تمہیں کبھی خود سے دور نہ جانے دیتا، اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے ایسا کرنے سے روک نہیں سکتی تھی۔ وہ بول رہا تھا تو زویا کے لیے جیسے وقت رک گیا تھا۔ مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے تمہیں جانے دیا۔ مجھے لگا تمہاری خوشی اسی میں ہے، اور تمہاری خوشی کی خاطر میں 1000 بار بھی اپنی خوشی قربان کر سکتا ہوں۔ نیلی آنکھوں والے مرد نے شہد رنگ آنکھوں والی لڑکی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی جھلک رہی تھی، جیسے بمشکل آنسو ضبط کیے بیٹھی ہو۔ پھر گہرا سانس لیتے نظریں جھکا کر اپنی ہتھیلیوں کو دیکھا۔ تم سے محبت کب کیوں کیسے ہوئی میں نہیں جانتی۔ دھیمی آواز۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میری زندگی میں کوئی ایسا شخص آئے گا جس سے میں محبت کروں گی۔ سبحان سے بھی انگیجمنٹ میں نے اماں کی پسند کی وجہ سے کی تھی۔ مجھے وہ کبھی پسند نہیں تھا۔ پھر میں تم سے ملی۔ اس کی نظریں اب سامنے پھولوں پر تھیں جہاں ایک سفید تتلی اڑتی ہوئی گلاب کے پھول پر آ کر بیٹھی تھی۔ دنیا کے سامنے تم اکڑو کھڑوس اذلان تھے، مگر میں نے جو اذلان دیکھا وہ ان سب سے مختلف تھا۔ اس اذلان کے دل میں ایک سافٹ اسپاٹ تھا جو اس نے سب سے چھپا رکھا تھا، مگر میں نے کئی دفعہ اسے دیکھا تھا۔
وہ مسکرائی, آنکھوں کے سامنے کئی منظر لہرائے. جب اس نے میرے ہاتھ پر لگی چوٹ پر مرہم لگائی, بولتے ہوئے اپنے ہاتھ کو دیکھا. وہاں دور دور تک اس چوٹ کا نام و نشان نہیں تھا, مگر اس کی یاد ہمیشہ اس کے ساتھ تھی. جب وہ میرے رونے پر میرے سامنے بیٹھا مجھے چپ کروا رہا تھا. اذلان کے چہرے پر آسودہ مسکراہٹ ابھری. اسے وہ دن آج بھی یاد تھا, جب آفس میں میٹنگ سے لیٹ ہونے کے باوجود بھی وہ آہستہ چلتا تھا تاکہ اس کے ہم قدم ہو کر چل سکوں. زویا کی آنکھوں میں نمی میں اضافہ ہوا. جب اس رات بارش میں وہ خود بھیگ رہا تھا, مگر اسے خود سے زیادہ میری فکر ہو رہی تھی. ایک آنسو آنکھ سے آزاد ہو کر رخسار پر بہہ گیا تھا. جب میری ایک کال پر وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر اس گھنے اندھیرے جنگل میں مجھے ڈھونڈنے آیا تھا, نم پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا. اذلان نے لب بھینچ رکھے تھے. جب وہ بھرے مجمع میں میرے لیے سب کے سامنے ڈٹ کر کھڑا تھا. بتاؤ مجھے, ایسے اذلان سے کسی کو محبت کیسے نہیں ہو سکتی؟ آنسو لڑیوں کی صورت آنکھوں سے بہہ رہے تھے, مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی. اسے پرواہ تھی تو سامنے بیٹھے شخص کی, جسے وہ ایک بار کھو چکی تھی, دوبارہ نہیں کھونا چاہتی تھی, کسی قیمت پر نہیں. سبحان سے منگنی ٹوٹنے کے بعد میں نے مہرین سے رابطہ ختم کر دیا تھا, کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے اس سے رابطہ کیا تو مجھے تمہارا سامنا بھی کرنا پڑے گا. مجھے لگا تم دوبارہ میرے سامنے آئے تو اس بار میں خود کو تم سے محبت کرنے سے روک نہیں پاؤں گی. تم سے محبت کرنے سے میں ڈر گئی تھی, مگر میں نہیں جانتی تھی تم سے محبت تو مجھے بہت پہلے ہی ہو چکی تھی. وہ خاموش ہوئی, ہتھیلی کے پت سے آنسو صاف کیے. دل سے جیسے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا تھا, وہ بوجھ جو پچھلے 1.5 سال سے اپنے اندر لیے پھرتی تھی. اذلان نے جیب سے رومال نکال کر اس کی جانب بڑھایا. زویا نے اس کے ہاتھ سے رومال لے کر چہرہ صاف کیا. مجھے آج معلوم ہوا ہے, میری ہونے والی بیوی بولنے کے ساتھ ساتھ روتی بھی بہت ہے. اذلان نے لہجے کو سنجیدہ بناتے کہا. زویا کے گال میری ہونے والی بیوی سن کر یک دم سرخ ہوئے. تم شرما رہی ہو؟ اذلان کے ابرو تعجب سے اوپر کو اٹھے, جیسے یہ کوئی انہونی سی بات ہو. نہیں تو, زویا نے فوراً گالوں پر ہاتھ رکھ لیے. او مائی گاڈ, تم واقعی شرما رہی ہو. اذلان کو تو جیسے ہارٹ اٹیک آنے والا تھا. ہاں تو اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ میں لڑکی ہوں, شرما سکتی ہوں. اپنا دفاع کیا. دنیا کی کوئی بھی لڑکی شرماتی تو میں سمجھ جاتا, مگر تمہارا شرمانا تو واقعی حیران کن ہے, ورنہ میں تو سمجھا تھا تمہیں بس غصہ کرنا اور رونا ہی آتا ہے. اب کی بار چہرے کے ساتھ ساتھ زویا کے کان بھی سرخ ہوئے. یہ غصے کی علامت تھی. اذلان نے بمشکل ہنسی روکی. زویا کچھ کہنے ہی لگی تھی, پھر گہرا سانس لیتے سامنے دیکھنے لگی. وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا, اسے اندازہ ہو گیا تھا. اذلان چہرہ موڑے بہت فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ ساری زندگی بھی اگر یوں بیٹھ کر اسے دیکھتا تو ایک لمحے کو بھی نہ تھکتا. اس لمحے اس نے اعتراف کیا. زویا سامنے دیکھتی جیسے کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی. تم واقعی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اب کے چہرہ مڑ کر اذلان کو دیکھا. تمہاری موم سے تمہارا ہاتھ مانگ لیا ہے, اس کے علاوہ کہو تو اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں. وہ مسکرایا. ایک بار پھر سوچ لو, میں بہت زیادہ بولتی ہوں. اسے ڈرانا چاہا. میں تمہیں ساری زندگی بنا رکے بنا تھکے بھی سن سکتا ہوں. میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے لگتی ہوں. میں کندھے دے سکتا ہوں. میں غصہ بہت کرتی ہوں. میں سنبھال لوں گا. وہ اس قدر نرم اور پر یقین انداز میں کہہ رہا تھا کہ زویا کو اس کی محبت میں کسی قسم کا شبہ نہیں رہا تھا. اس کی زندگی میں محبت کی کمی تھی اور سامنے بیٹھا شخص سراپا محبت بنا ہوا تھا. میں شاپنگ پر بہت پیسے اڑاتی ہوں. اسے ڈرانے کی کوشش کی. میں ہوں نا, کماتا رہوں گا, تم اڑاتی رہنا. وہ مسکرایا تھا. زویا نے مسکراہٹ دبائے چہرہ موڑا. اس شخص کے پاس ہر سوال کا جواب موجود تھا. کوئی اور شبہات ہیں تو وہ بھی ابھی سے بتا دیں جناب. اذلان نے عادتاً کان کی لو مس لی. وہ مسکرائی, پھر نفی میں سر ہلایا. اب تم خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا چاہتے ہو تو میں کون ہوتی ہوں تمہیں روکنے والی. باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.